اسی کے مطابق روح کی بلندی اور اس کو عروج ملتا ہے. بعض کی روحیں قبر میں ہی رہتی ہیں، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں آسمان میں رہتی ہیں، اور بعض آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. یعنی جیسا انسان کا مرتبہ ایسی اس کی روح کو مقام ملتا ہے. اور سب سے اونچے مرتبے والا کون، سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کون ہے کہ اس کی روح عرش الہی کے نیچے رہتی ہے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب دنیا سے ہم جائیں، روح جسم سے جدا ہو تو فرشتے ہماری روح کو خوشی خوشی ہاتھوں پر لیں اور ادب سے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے، آؤ مل کر یہ دعا کرتے ہیں. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ ایسی ایمان والی، عافیت والی موت ہمیں نصیب فرمائے. اب غور کیجئے کہ جس کی روح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نہیں، آسمان و زمین کے درمیان نہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے یا ساتویں آسمان پر نہیں، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا، وہ شخص کا مرتبہ، اس کا گریڈ، اس کا درجہ کیسا ہوگا. اور نبی پاک نے جب پوچھا تو عرض کیا گیا اس کی 3 صفات تھیں. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں. نمبر 1، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالیاں نہیں دی گئی، برا بھلا نہیں کہا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں تو اتنے مشکل کام تو نہیں ہے، یہ تینوں کام کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے. ٹرائی کی جائے، کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے، مگر انعام کتنا بڑا. اللہ اکبر، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا سب سے ٹاپ کیٹیگری. اے ہائے، تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے نا. ہائے ہائے، ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مول کو